حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام۔ حضرت عمر بن خطاب قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت تند مزاج اور سخت طبیعت تھے۔ ظہور اسلام کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور مذہب بت پرستی پر قائم تھے۔ اپنے مذہب کی حمایت میں ہر دوسرے مذہب کی مخالفت کرتے تھے اور اسی لیے دین اسلام کے بھی سخت مخالفوں میں سے تھے۔ سدخطی کا یہ عالم تھا کہ معمولی سی بات پر تلوار بے نیام کر لیتے۔ لابدلاب کے دل دادا تھے اور بلانوش تھے۔ بات کے پکے مگر آب و اجداد کی رسموں پر سخت گرفت رکھتے تھے۔ ان کے ظلم و تشدد نے مسلمانوں کو بہت اذیت دی، چنانچہ اسلام لانے والی لونڈیاں حضرت بینا اور حضرت زنیرہ بھی ان کے تشدد کا نشانہ بنے۔ ہر اسلام لانے والے فرد پر بھی مار پیٹ کا برتاؤ کرتے۔ ان کا شمار قریش کے نامور شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان سخت ترین مزاج اور ہٹ دھرمی کے باوجود اسلام ان کے اندر کس طرح نفوذ کر گیا، اس پر مختلف روایات ہیں، اور دراصل ان کے اندر کے کافر کی تڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی گئیں اور بہت سے عوامل نے مل کر ان کے جوان ذہن کو پلٹایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ایک رات میں گھر سے باہر رات گزارنے کے خیال سے نکلا اور سب سے پہلے فزورہ پہنچا، جہاں رات کو احباب کی محفل جمتی تھی، مگر وہاں کسی کو نہ پایا۔ بڑی کوفت ہوئی، پھر بلا سوچے سمجھے شراب خانہ میں جا نکلا، مگر کیا دیکھتا ہوں وہ بھی نہ جانے کیوں بند ہے۔ آخر حرم شریف کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے بہت نزدیک کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا رہا کہ دیکھوں کہ یہ آ پڑھتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر نے غور سے سنا تو حیرت زدہ ہو گئے، لیکن پھر وہی اپنی سوچ اود کر آئے اور دماغ میں یہ بات دہرائی کہ یہ تو شاعر ہے، اور لوگوں میں بھی یہ بات مشہور تھی۔ ابھی یہ سوچ جگہ بنانے والی تھی کہ یہ آیت بلند ہوئی، یہ بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ الحاقہ۔ اس آیت کے بعد میرے ذہن نے پھر پلٹا کھایا، اگر شاعر نہیں تو یہ کہن ہے، لیکن عین دوسری آیت کان سے ٹکرائی، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورت کی آخری آیت تک حضرت عمر کی سوچ بنتی اور ٹوٹتی چلی گئی، اور فطرت سلیمی سے پردے اٹھتے چلے گئے۔ ایک روز حضرت عمر عامر بن ربیعہ کے گھر گئے۔ ان کی زوجہ ام عبداللہ کو دیکھا کہ کچھ باندھ رہی ہے، گویا سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ام عبداللہ، مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ ام عبداللہ نے جواب دیا، ہاں، بخدا ہم اللہ کی زمین پر ہجرت کر کے کہیں نکل جانے والے ہیں۔ تم لوگوں نے ہمیں بہت دکھ پہنچایا اور ظلم ڈھایا کہ اب اللہ ہمارے لیے راہ نجات کھولنے والے ہیں۔ حضرت عمر رنجیدہ خاطر ہو کر بولے، اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہے، اس وقت حضرت عمر کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اس پر رقت آمیز خاموشی چھائی تھی جو میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ عامر بن ربیعہ آئے تو میں نے سارا حال سنایا تو وہ بولے، سچ رے، کیا تمہیں اس سے اسلام لانے کی امید بندھتی ہے؟ حضرت عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ان کے خاوند بولیے وہ کبھی اسلام لانے نہیں، تا وقت یہ کہ خطاب کا کوئی جانور اسلام نہ لائے۔ یہ حضرت عمر کی قسوت اور سنگ دلی کی وجہ سے اس قدر نا امیدی تھی۔ اب وہ حضرت عمر اندر سے ہل چکے تھے، مگر ظاہری رکھ رکھاؤ کے لیے وہی عداوت کا سلوک تھا۔ چنانچہ ایک روز تلوار حمائل کیے چلے جا رہے تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی خبر تو لو، جو مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سن کے حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور بہن کے گھر کا رخ کیا۔
گھر کے باہر رکے اور کھڑکی کے نزدیک ہوئے تو اندر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خباب بن ارت کی تھی جو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ بھاگ کر گھر میں چھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسی مدھم مدھم آواز تھی؟ دونوں میاں بیوی نے جواب دیا کچھ بھی تو نہیں۔ پھر کہا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ پھر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ جب حضرت فاطمہ آڑے آئے تو ان کو بھی مارا اور لہو لہان کر دیا۔ روتی بہن نے کہا عمر تم جو چاہو کر لو، اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کو لہو لہان دیکھ کر جس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، آنکھوں میں آنسو، حضرت عمر کی قاہرانہ طاقت ہار مان گئی اور پیار بھرے لہجے میں کہا اچھا مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت سعید کی طرف غور سے دیکھا اور انہوں نے مثبت اشارہ کیا تو حضرت فاطمہ نے کہا بھائی پہلے غسل کرو پھر کلام پاک سنو۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایسا ہی کیا۔ پھر سورۃ طٰہٰ کے اوراق پڑھے گئے۔ حضرت خباب بن ارت کی مبارک زبان تھی اور کلام اللہ کی تاثیر۔ حضرت عمر پکار اٹھے بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے۔ حضرت خباب نے کہا اے عمر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات دعا مانگی تھی یا اللہ عمر بن خطاب عمر بن حشام سے اسلام کو قوت پہنچا۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور دار ارقم کی رالی۔ اس وقت دار ارقم میں حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے دستک دی۔ اندر سے ایک صحابی نے کواڑ سے جھانکا تو حضرت عمر تلوار حمائل کیے کھڑے پائے اور انہوں نے اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ حضرت حمزہ بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کون ہے؟ جواب میں بتایا گیا کہ عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو خیر ہی ملے گی اور اگر ارادہ ٹیڑھا ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ وحی کا نزول ہو چکا تو آپ کی نظر حضرت عمر پر پڑی تو فرمایا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اسلام کو اس کے ذریعہ سے قوت و عزت عطا فرما۔ حضور کا فرمانا تھا کہ حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں شمولیت فرمائی اور صحابہ کرام نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبر بجلی کی لہر کی طرح پورے شہر میں دوڑ گئی۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور وہ ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے میں جا گرے، مگر صحابہ کرام کو ان کے اسلام لانے سے قوت و عزت، شرف و اعجاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔